السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے سبق نمبر 12 اور کتاب الدروس اللغۃ العربیہ للمبتدئین کے سبق نمبر 12 الدرس الثانی عشر فعل ماضی متعدی مثبت و منفی، اس کے متعلق ہم آج سبق کو پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے درس ثانی کا فعل ماضی یعنی پاسٹ ٹینس، اور یہ کیسا رہے گا؟ یہ متعدی رہے گا، متعدی، اور اس کے بعد مثبت اور منفی۔ مثبت اور منفی یہ جملے میں آپ کو سبق کے دوران بتاؤں گا، لیکن آپ یوں سمجھ لیجئے کہ متعدی کسے کہا جاتا ہے۔ تو متعدی کی تعریف میں نے بورڈ پہ لکھا ہے، فعل متعدی ایسا جملہ یعنی ایسا سینٹنس جس میں فعل اور فاعل کے ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ایسے فعل کو اسے فعل متعدی کہا جاتا ہے۔ مطلب کچھ سینٹنس ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں سبجیکٹ اور ورب یہ دو چیزیں آتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے میں بولوں کہ حامد چلا گیا، حامد وینٹ، حامد چلا گیا۔ اب اسی طریقے سے اگر میں کچھ بولوں کہ حامد نے کھایا، حامد ایٹ دا ایپل، اب حامد ایڈ کہوں کہ حامد نے کھایا تو بات یہ مکمل نہیں ہوگی، مجھے اس کے ساتھ ساتھ کوئی چیز کو ایڈ کرنا پڑے گا، آبجیکٹ۔ حامد ایٹ دا ایپل، حامد نے سیب کھایا، یا پھر اگر ہم اس کو دیکھیں تو اکلا حامد، حامد نے کھایا۔ اب حامد نے کھایا جب بات بتائی جا رہی ہے تو یہ بات مکمل نہیں ہوئی، لیکن میں اگر یہ کہوں اکلا حامد تفاحن، کھایا، اکلا کہ میں نے کھایا، حامد حامد نے تفاحن سیب کو۔ اب یہاں پر بنیادی بات جو غور کرنے کی ہے وہ اعراب کی ہے۔ عربی زبان میں اعراب سے زمین و آسمان میں معنی کا فرق ہو جاتا ہے، معنی میں زمین آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے اگر اعراب کی غلطی ہو جائے۔ میں مثال کے طور پر اگر کہوں کہ زید نے بکریاں چرایا، تو آپ یوں سمجھ لیں گے کہ زید بکریاں چرا رہا ہے، لیکن میں اگر یہی چرایا کو اگر چرایا کر دوں، یعنی چیم کے زبر پر پیش کر دوں کہ زید نے بکریاں چرایا، تو اب معنی کچھ اور ہو جائیں گے۔ پہلے چرانے کے معنی تھے کہ بکریوں کی دیکھ بھال کی اور بکریوں کو چرایا، لیکن اس کو پیش دیا جائے تو معنی ہوں گے کہ بکریوں کو اس نے چرا لیا۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے اردو میں بھی زیر زبر سے معنوں میں فرق واقع ہوتا ہے، عربی میں تو بہت زیادہ واقع ہوتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ عربی میں کوئی کام کرنے والا جو رہے گا شخص، اس پہ پیش آئے گا، اور جس پر کام کیا جائے گا اس پر زبر ہوگا۔ اب اکلا کہ میں نے کھایا ہے، کھا رہا کون ہے؟ حامد، تو حامد پہ پیش دیے، اور کھایا کسے جا رہے ہیں؟ سیب کو، تو سیب پہ زبر دیے۔ اب میں اکلا حامدن صرف کہوں کہ حامد نے کھایا تو بات پوری نہیں ہوگی۔ حامد نے کھایا، آپ کو سمجھ میں تو آ رہا ہے کہ حامد نے کھایا، لیکن کیا کھایا؟ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے، تو میں نے مکمل کرنے کے لیے یہ لایا، مفعول لے کر آیا، آبجیکٹ جس کو کہیں گے۔ تو مطلب فعل، فاعل اور مفعول، ایسا جملہ جس میں تینوں آ جائے، فعل بھی آ جائے، فاعل بھی آ جائے اور مفعول بھی آ جائے، ایسے جملے کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ تو مطلب یہاں پر کہ یہاں کے ہر سینٹنس میں فعل متعدی یعنی مفعول رہے گا۔ پہلے 11واں ہم نے سبق فعل لازم پڑھا تھا، اس میں مفعول کہیں پر بھی نہیں تھا، اس میں فعل اور فاعل سے دونوں سے بات مکمل ہو رہی تھی۔ یہاں پر فعل، فاعل اور مفعول تینوں کی گنجائش ہے، تینوں آ رہے ہیں، مفعول ایڈ ہونے کی وجہ سے لازم سے متعدی ہو گیا۔ تو مطلب اس میں سبجیکٹ بھی آئے گا، آبجیکٹ بھی آئے گا، سبجیکٹ بھی، یہاں پر ورب بھی آئے گا، سبجیکٹ بھی آئے گا اور آبجیکٹ بھی آئے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہم اب آگے سینٹنس کو مکمل کریں گے۔ اب یہاں پر ہم سبق کے کچھ الفاظ ہے جس کے ہم معنی بھی دیکھ لیں گے تاکہ سبق سمجھنے میں آسانی ہو۔ کتبہ یہ کتابہ سے بنا، کتبہ وہ ایک مرد نے لکھا، فتحہ وہ ایک مرد نے کھولا، شریبہ وہ ایک مرد نے پیا، ترکہ وہ ایک مرد نے چھوڑا۔ پورا سبق یہ 4 فعل پر رہے گا۔ کتبہ وہ ایک مرد نے لکھا، فتحہ وہ ایک مرد نے چھوڑا، فتحہ وہ ایک مرد نے کھولا، شریبہ وہ ایک مرد نے پیا، ترکہ وہ ایک مرد نے چھوڑا۔ کسی بھی چیز کو چھوڑ دینا، لیفٹ کر دینا، اس کے لیے ترکہ آتا ہے۔ رسالتن کے معنی خط ہوتے ہیں، ساعی البرید، ساعی کے معنی ہوتے ہیں دوڑنے والا، جیسے بولتے ہیں ہم سعی بولتے ہیں عربی میں، ہم نے صفا مروہ کی سعی کی، سعی کے معنی دوڑا، تو سعی کے معنی دوڑتا ہے جب انسان، تو ظاہر سی بات ہے کوشش بھی کرتا ہے۔ تو ساعی البرید پوسٹ مین بولیں گے، ساعی البرید کہتے ہیں پوسٹ مین کو، اور ساعی بولے تو یہ دوڑنے والا، ساعی البرید پوسٹ مین۔ شرطی پولیس، مرکز الشرطہ پولیس اسٹیشن، قہوۃ کافی، تلمیذ شاگرد اسٹوڈنٹ، صباحاً فی الصباح صبح میں۔
یہ کچھ الفاظ معنی ہیں، اس کو آپ بغور سماعت فرما لیں، بلکہ اسے لکھ لیجئے۔ اب یہاں بورڈ پہ دیکھیے آپ، میں نے 2 قسم کے جملے لکھا ہے۔ پہلا جملہ جملہ مثبت ہے، جس میں کسی کام کرنے کا پتہ چلے گا، اور دوسرا جملہ جملہ منفیہ ہے، جس میں کسی بھی کام نہ ہونے کا پتہ چلے گا۔ اب یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ کتبہ کے میں نے لکھا، التلمیذ شاگرد نے، کتب التلمیذ شاگرد نے لکھا، شاگرد لکھنے والا کس سے ہو رہا؟ پیش سے ہو رہا ہے۔ کتب التلمیذ رسالۃ، لکھا شاگرد نے ایک خط کو۔ یہ تنوین کیا بتاتی ہے؟ اس میں 2 معنی ہوتے ہیں، یا تو ایک ہوتے ہیں یا تو کوئی کے معنی ہوتے ہیں تنوین میں۔ تو میں کہاں پر ایک استعمال کرنا اور کہاں پر کوئی استعمال کرنا ہم یہ دیکھیں گے۔ کتب التلمیذ، لکھا شاگرد نے، رسالتاً ایک خط کو، امسی گزرے ہوئے کل، امس کہتے ہیں گزرے ہوئے کل کو۔ ما کتب التلمیذ، نہیں لکھا، ما کتبہ نہیں لکھا، التلمیذ شاگرد نے، رسالتاً کوئی بھی خط، امسی گزرے ہوئے کل۔ دیکھیں یہاں پر رسالتاً ایک خط، مثبت جملے میں رسالتاً کا ترجمہ ہو رہا ہے ایک خط، اور منفی جملے میں رسالتاً کا ترجمہ ہو رہا ہے کوئی خط۔ تو ایک خط اور کوئی خط، یہ دونوں میں فرق کیوں ہے؟ اگر آپ جملہ مثبت بول رہے ہیں تو آپ کو ایک خط کہنا پڑے گا، لیکن منفی بول رہے ہیں تو وہاں پر ایک خط نہیں بول سکتے۔ اگر ہم یہ ترجمہ کریں کہ نہیں لکھا حامد نے ایک خط، تو مطلب یہ ہوگا کہ حامد نے ایک خط نہیں لکھا بلکہ ایک سے زیادہ لکھا۔ اب حامد نے کچھ بھی نہیں لکھا کہنا ہے تو وہاں پر منفی جملے میں تنوین اگر آ جائے، جیسے ماں کے ساتھ اگر تنوین اگر آ جائے تو وہاں پر ایک کا ترجمہ نہیں ہوگا، وہاں پر کوئی کا ترجمہ ہوگا۔ اور مثبت میں چونکہ معلوم ہے لکھا حامد نے ایک خط اور نہیں لکھا حامد نے ایک خط، تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ حامد نے ایک نہیں لکھا بلکہ ایک سے زیادہ لکھا، اور حامد نے کچھ بھی نہیں لکھا تو وہاں پر ایک کے بدلے آپ کو کیا لکھنا پڑے گا؟ کوئی لکھنا پڑے گا۔ تو ما کتب التلمیذ، نہیں، ما کتبہ نہیں لکھا، التلمیذ شاگرد نے، رسالتاً کوئی بھی خط، امسی گزرے ہوئے کل۔ اب ٹھیک اسی طریقے سے یہاں شاگرد مذکر تھا کیونکہ یہاں کو تائے تانیث نہیں آ رہی ہے، لیکن یہاں پر تائے تانیث آ رہی ہے تو یہ مؤنث ہو گئے، تو مؤنث کی وجہ سے کتبہ کو تا ساکن بڑھا دیے۔ کتبت لکھی، فاطمۃ فاطمہ نے، رسالتاً ایک خط، فی الصباح صبح میں۔ کتبت فاطمۃ رسالتاً فی الصباح، لکھی فاطمہ نے ایک خط کو صبح میں۔ پھر ٹھیک اسی طریقے سے ما کتبت نہیں لکھی، فاطمۃ فاطمہ نے، رسالتاً کوئی بھی خط۔ اب یہاں پر ایک خط نہیں لے سکتے آپ، پھر ویسے ہی ترجمہ ہو جائے گا کہ ایک خط نہیں لکھی بلکہ ایک سے زیادہ لکھی۔ اب فاطمہ نے کچھ بھی نہیں لکھی بتانا ہے تو ایک کے بدلے کیا رکھیں گے؟ کوئی کر دیں گے۔ ما کتبت نہیں لکھی، فاطمۃ فاطمہ نے، رسالتاً کوئی بھی خط، فی الصباح صبح میں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ مثبت جملے میں اگر تنوین آ جائے تو وہاں پر ایک کا ترجمہ ہوگا، اور منفی جملے میں اگر تنوین آ جائے تو وہاں پر کوئی کا ترجمہ ہوگا۔ اب ٹھیک اسی طریقے سے ہم سبق میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ فتح، فتح کے میں نے کھولا، ساعی البرید پوسٹ مین نے، مکتب البرید پوسٹ آفس کو، فی الصباح صبح میں۔ فتح کے میں نے کھولا، ساعی البرید اس میں فاعل ہو گیا، یہ ساعی البرید ہے، یا پہ پیش ہے، لیکن یا پہ پیش پڑھا نہیں جاتا ناقص کی وجہ سے، اس لیے اس کو ساعی البرید کہتے ہیں، اور آفس کو کھولا جا رہا ہے اس لیے مکتب کے با پہ زبر دیا گیا۔ فتح کھولا، ساعی البریدی پوسٹ مین نے، مکتب البریدی پوسٹ آفس کو، فی الصباح صبح میں۔ اب پھر منفی جملہ ہے، ما فتح نہیں لکھا۔ دیکھیے مثبت سے منفی صرف لفظ ما کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ما فتح ساعی البریدی، نہیں کھولا پوسٹ مین نے، مکتب البریدی پوسٹ آفس کو، فی الصباح صبح میں۔ ما فتح ساعی البریدی مکتب البریدی فی الصباح، نہیں کھولا پوسٹ مین نے پوسٹ آفس کو صبح میں۔ ترکہ کے میں نے آپ کو چھوڑا بتایا تھا، ترک الشرطی، چھوڑا پولیس مین نے، الرسالۃ خط کو، فی مرکزی شرطتی پولیس اسٹیشن میں۔ ترک الشرطی پولیس نے چھوڑا، الرسالۃ خط کو، فی مرکزی شرطہ پولیس اسٹیشن میں۔ ما ترک الشرطی نہیں چھوڑا پولیس مین نے، الرسالۃ خط کو، فی مرکزی شرطہ پولیس اسٹیشن میں۔ ما ترک الشرطی الرسالۃ فی مرکزی شرطہ، نہیں چھوڑا پولیس مین نے خط کو پولیس اسٹیشن میں۔ اب یہاں سے دیکھیں حاضر کے صیغے آ رہے ہیں، لفظ انتا جہاں پر بھی آ جاتا ہے، لفظ اب یہاں پر غور کرے کہ ضمیر ان آ رہی ہے، انتا، ضمیر انتا سے شروع ہو رہا ہے۔ انتا کے معنی ہوتے ہیں تم ایک مرد، اور انتم کے معنی ہوتے ہیں تم سب مرد۔
ٹھیک اسی طریقے سے انتی تم ایک عورت اور انتنا تم سب عورتیں. اب یہاں پر حاضر اسے کہتے ہیں جس سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اب یہاں پر وہ صیغے جہاں آپ گفتگو کرتے ہیں کسی سے تو اس کے لیے انتا کی ضمیر لاتے ہیں. تو انتا کا یہ جو کٹ کر کے یہ جو تا رہتا ہے یہاں پر لگا دیتے ہیں. تو انتا شریبتا تم ایک آدمی نے پیا القہوتا کافی کو فی الصباحی صبح میں. انتا شریبتا القہوتا فی الصباحی انتا تم ایک آدمی نے پیا انتا شریبتا تم ایک آدمی نے پیا القہوتا کافی کو فی الصباحی صبح میں. اب ٹھیک اسی طریقے سے اس کا منفی ہوگا انتا ما شریبتا تم ایک آدمی نے پیا اور ما شریبتا تم ایک آدمی نے نہیں پیا. تو انتا ما شریبتا انتا تم ایک آدمی اور ما شریبتا تم ایک آدمی نے نہیں پیا. کس کو نہیں پیا؟ القہوتا کافی کو. اور کب نہیں پیا؟ صبح میں. ٹھیک اسی طریقے سے انتم شربتم القہوتا فی الصباح شربتم اور ملا کے کہے تو انتم شربتم القہوتا انتم شربتم القہوتا فی اليوم کہ تم سب مردوں نے پیا کافی کو آج. انتم تم سب مرد شربتم تم سب مردوں نے پیا القہوتا کافی کو اليوم آج. انتم شربتم القہوتا اليوم تم سب مردوں نے پیا کافی کو آج. انتم ما شربتم تم سب مردوں نے نہیں پیا شربتم تم سب مردوں نے پیا اور ما شربتم تم سب مردوں نے نہیں پیا القہوتا کافی کو اليوم آج. اب یہاں پر پورا ترجمہ یہ ہوگا انتا شربت القہوتا فی الصباح تم ایک مرد نے پیا کافی کو آج اور انتا ما شربتا تم ایک مرد نے نہیں پیا القہوتا کافی کو فی الصباح صبح میں. اور یہاں ہے انتا شربت القہوتا فی الصباح تم ایک مرد نے پیا کافی کو صبح میں انتا ما شربت القہوتا فی الصباح تم ایک مرد نے نہیں پیا کافی کو صبح میں. اب ٹھیک اسی طریقے سے انتم شربتم القہوتا اليوم تم سب مردوں نے پیا القہوتا کافی کو اليوم آج. انتم ما شربتم تم سب مردوں نے نہیں پیا القہوتا کافی کو اليوم آج. انتا شربتا تو ایک مرد نے پیا انتم شربتم تم سب مردوں نے پیا. ٹھیک اسی طریقے سے اب عورتوں میں جا رہے ہیں ہم. انتی شریبتی تم ایک عورت نے پی. دیکھیے انتا شریبتا تو ایک آدمی نے پیا اور تو ایک آدمی سے تو ایک عورت کرنا ہے تو زبر کو زیر کر دو. انتی شریبتی تو ایک عورت نے پیا القہوتا کافی کو اليوم آج. انتی شریبتی القہوتا اليوم تو ایک عورت نے پی انتی شریبتی تو ایک عورت نے پی القہوتا کافی کو آج. اور انتی ما شریبتی تو ایک عورت نے نہیں پی القہوتا کافی کو صباحاً صبح میں. انتی شریبتی القہوتا اليوم تو ایک عورت نے پی کافی کو آج. انتی ما شریبتی القہوتا صباحاً تو ایک عورت نے نہیں پی کافی کو صبح میں. اب ٹھیک اسی طریقے سے تو ایک عورت سے تم سب عورتیں کرنا ہے تو انتنا کر دیں گے. انتنا شریبتن القہوتا فی الصباح انتنا تم سب عورتیں تو تم سب عورتوں کے حساب سے ضمیر آئے گی اس میں فعل کی علامت آئیں گی تننا. انتنا شریبتنا تم سب عورتوں نے پی القہوتا کافی کو فی الصباح صبح میں. انتنا ما شریبتنا تم سب عورتوں نے نہیں پی القہوتا کافی کو فی الصباح صبح میں. ایک بار ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو. انتا شریبت القہوتا فی الصباح تو ایک مرد نے پیا کافی کو صبح میں. انتا ما شریبت القہوتا فی الصباح تو ایک مرد نے نہیں پیا کافی کو صبح میں. اب تو ایک مرد کا الٹا تو ایک عورت کرنا ہے تو انتا کو انتی کر دو. انتی شریبت القہوتا اليوم تو ایک عورت نے پی کافی کو آج. انتی ما شریبت القہوتا صباحا تو ایک عورت نے نہیں پی کافی کو صبح میں. اب ٹھیک اسی طریقے سے ہم مردوں کی طرف جائیں گے تو ایک مرد سے تم سب مرد کرنا ہے تو انتم کرتے ہیں. انتم شریبتم القہوتا اليوم تم سب مردوں نے پیا کافی کو آج. انتم ما شریبت القہوتا اليوم تم سب مردوں نے نہیں پیا کافی کو آج. ٹھیک اسی طریقے سے تم سب مرد سے تم سب عورتیں. انتن شریبتن القہوتا فی الصباح تم سب عورتوں نے پیا کافی کو صبح میں. انتن شریبتن تم سب عورتوں نے پیا القہوتا کافی کو فی الصباح صبح میں. انتن ما شریبتن تم سب عورتوں نے نہیں پیا القہوتا کافی کو فی الصباح صبح میں. اب یہاں سے یہ تو بہت زیادہ آسان ہے. انا آیا تو تاپیش آتا ہے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. انا کتبتو رسالتن امسی انا کتبتو میں نے لکھا رسالتن خط کو امسی گزرے ہوئے کل. اب میں نے لکھا اور میں نے نہیں لکھا تو کتبتو کو ما کتبتو کر دو. انا ما کتبتو رسالتن امس میں نے نہیں لکھا کوئی خط گزرے ہوئے کل. یہاں پر ہے انا کتبتو رسالتن امسی میں نے ایک خط لکھا گزرے ہوئے کل. اور انا ما کتبتو رسالتن امسی میں نے نہیں لکھا کوئی خط گزرے ہوئے کل. ٹھیک اسی طریقے سے اب یہاں آیا انا فتحتو. اب انا کے حساب سے میں کے حساب سے دے رہے پہلے کتبتو دی اب یہاں پر فتحتو دے رہے ہیں تو فتحتو کے میں نے ہوتے ہیں کھولنا. انا فتحتو دفتری میں نے کھولا اپنی کاپی کو. انتا ما فتحتا دفترک اب یہاں انتا بولے تو تم آدمی ہو گیا. انتا ما فتحتا دفترک تم آدمی نے نہیں کھولی تمہاری کاپی کو. ہوا فتح دفترہ وہ ایک مرد نے کھولا دفتر کاپی کو اور ہو اس کی.
ہوا فتح اس نے کھولا، دفترہ اس کی کاپی کو، ہیا ما فتحت دفترہ اس نے ایک عورت نے نہیں کھولی دفتر کاپی ہا اس کی، ہیا ما فتحت دفترہ اس نے نہیں کھولی اس ایک عورت نے نہیں کھولی اس کی کاپی کو۔ یاد رہے کہ اس کی اگر مرد کے حساب سے کہنا ہے ہز کہنا ہے عربی میں تو ہو لاتے ہے، اور عربی میں ہر کہنا ہے انگلش کے حساب سے ہر آتا ہے مؤنث کے لیے اور عربی میں آتا ہے ہا۔ اب ہم گفتگو کی طرف آئیں گے۔ ما ھذا، ما ھذا یہ کیا ہے؟ جواب آ رہا ہے ھذا دفترن یہ کاپی ہے۔ من فتح الدفترہ کس نے کھولا کاپی کو؟ احمد فتح الدفترہ احمد نے کھولا کاپی کو۔ ما ھذہ یہ کیا ہے؟ ھذہ رسالۃ یہ خط ہے۔ اب دوسرا سوال ہو رہا حل کتبت الرسالۃ، حل کتبت کیا تم نے لکھا الرسالۃ خط کو؟ کتبتا یہ تازہ بر آئے تو تم آدمی کا ترجمہ ہوتا۔ حل کتبت الرسالۃ کیا تم نے لکھا خط کو؟ تو کہہ رہا ہے لا انا ما کتبت الرسالۃ نہیں میں نے نہیں لکھا خط کو۔ ظاہر سی بات ہے تم کی جواب میں میں آتا ہے۔ اھذا ساعی البرید کیا یہ پوسٹ مین ہے؟ نعم ھذا ساعی البرید ہاں یہ پوسٹ مین ہے۔ من متى فتح ساعی البرید مکتب البرید متى کب فتح کھولا ساعی البرید پوسٹ مین نے، مکتب البرید پوسٹ آفس کو۔ متى فتح ساعی البرید مکتب البرید کب کھولا پوسٹ مین نے پوسٹ آفس کو؟ فتح ساعی البرید مکتب البرید فی الصباح کھولا پوسٹ مین نے پوسٹ آفس کو صبح میں۔ اھذا شرطی کیا یہ پولیس ہے؟ نعم ھذا شرطی ہاں یہ پولیس ہے۔ این ترک الشرطی الرسالۃ کہاں چھوڑا پولیس مین نے خط کو؟ ترک الشرطی الرسالۃ فی مرکز الشرطہ چھوڑا پولیس مین نے خط کو پولیس اسٹیشن میں۔ ما ھذہ یہ کیا ہے؟ ھذہ قہوۃ یہ کافی ہے۔ حل شربت القہوۃ کیا تم نے پیا کافی کو؟ نعم انا ما شربت القہوۃ نہیں میں نے نہیں پیا کافی کو۔ یہاں پر ہمارا سبق نمبر 12 ختم ہو رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اس کی ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور اس کی پریکٹس کرتے رہے۔ یاد رکھیے کہ اس میں فعل ماضی کے چند صیغوں کو استعمال کیا گیا ہے، اور اس سے اگر ہم محنت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ کتاب کے ختم ہونے تک ہم عربی زبان کو بول سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو سننے سے زیادہ محنت کرنے اور لکھنے اور اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔